كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک ہم ہیں جن کو انسان کہتے ہیں، ایک فرشتے ہیں جن کو جنتی مخلوق، آسمانی مخلوق کہتے ہیں، ایک جنات ہیں جو ساری کائنات میں ارض و سما میں موجود ہیں، ایک اور مخلوق بھی ہے جن کو ہم حشرات کہتے ہیں، حشرات العرش، رینگنے والے، چلنے والے۔ ایک اور مخلوق بھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، سانپ نظر آتا ہے، بچھو نظر آتا ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، جوئیں ہیں نظر آ جاتی ہیں کبھی کبھی، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، اس طرح کے اور بھی بے شمار حشرات ہیں، رینگنے والے، چلنے والے کیڑے مکوڑے زندگی میں جو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ روگ گھول دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، وہ بہت بڑا ماہر تھا، لوگ اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے تھے اور اس کی تشخیص اندازہ بہت اچھا تھا، رش ہوتا تھا بہت زیادہ۔ ایک مریض آیا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا بڑا سارا، وہ کہیں اس کو چپکا ہوا تھا، اور وہ کیڑا ایک دم اس نے اس ڈاکٹر کو کاٹ لیا۔ تھوڑی سی سوزش ہوئی، مرہم لگائی، لیکن اس کا زہر فوراً اثر کر گیا اور ایمرجنسی میں لے گئے، فوت ہو گیا۔ وہ بنیادی طور پہ کیڑا اس کی قضا بن کے آیا تھا، اس کی موت بن کے آیا تھا، وہ مر گیا۔ یہ جو کائنات میں ہمارے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ سویا مویا، نیند آدھی موت ہے، النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے۔ اس آدھی موت میں مر گیا، اسے پتہ نہیں کہ اب کون ہے، صبح کیسی ہوئی، رات کیسی ہوئی۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں سویا ہوا تھا۔ انہیں کہا فلاں واقعہ ہوا، فلاں معاملہ ہوا، کہا مجھے تو علم نہیں ہوا کہ وہ سو رہا تھا۔ اور سوتی زندگی، کتنے ایسے ہیں جو سوئے پھر اٹھ نہ سکے۔ چند واقعات میرے سامنے ہیں۔ ایک حجام ہوتے تھے تو بہت کاریگر تھے، بچپن سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ان سے بال، رات کو سوئے اور وہ صاف ستھرے ان کا حمام تھا، صاف ستھری ان کی زندگی تھی، بہت کاریگر تھا وہ شخص، اپنے فن کا باکمال تھا۔ تو صبح صبح گرم حمام اور صاف ستھرے حمام کے لیے لوگ دور سے آتے تھے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے، کھل نہیں رہا، تھوڑا تو مر گیا تھا، اور چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، چیونٹیوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا تھا، چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، چیونٹیوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ میرے سامنے ایک زرگر تھے، بڑے نیک آدمی تھے، رات کو سوئے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، ان کا جنازہ، وہ صبح نہیں اٹھ سکے۔ میرے سامنے ایک دانتوں کے ڈاکٹر تھے، صبح نہیں اٹھ سکے۔ زندگی کے سفر میں ہمیں بہت سے تحفظات چاہیے، بہت سی حفاظتیں چاہیے، جاگتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی۔ کوئی طاقت ایسی ہونی چاہیے جو ہماری حفاظت کرے۔ چلو جاگتے ہوئے تو ہماری نظر کسی آہٹ پہ ہے، کسی سائے پہ ہے، کسی سرسراہٹ پہ ہے، کوئی چیز رینگنے والی پہ ہے، کوئی اڑنے گرنے والے پہ ہماری نظر ہے، تو سونے کے بعد کون حفاظت کرے گا؟ سونے کے بعد سویا اور مویا، کون سی طاقت ہے
جو ہمیں سنبھال سکے، جو ہمیں سنوار سکے، جو ہمارے موجودہ جسم کو حفاظت۔ مجھے اس دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہ میں سو رہا تھا تو چوہے نے کاٹ لیا۔ میں نے کہا چوہے کو دو چیزیں بہت محبوب ہیں، ایک رقم مال اور ایک انسانی گوشت، یہ چوہے کی محبوب ترین چیز ہے۔ ہمارے پیسے لے گئے۔ اس دن ہم بھائی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو صفائی کرتے کرتے تو چوہے کی بل سے نوٹ نظر آیا۔ وہ نوٹ کوئی پڑے تھے، اس دور میں جب 100 روپے کا نوٹ بڑا لال لمبا بڑا سارا ہوتا تھا، اور 100 تھا، اس میں قیمت تھی 100 سا تو کہا 100% ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ 100% بات ٹھیک ہے، 100 تو وہ تو چوہے کے بل میں کھودا، تو پھر اور نوٹ نکلے اور نکلے اور نکلے، تو نکلتے گئے، پتہ نہیں کہاں سے گھسیٹ گھسیٹ کے اندر لے جاتا رہا، اور اس پہ آرام کرتا تھا، سوتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے پتا چلا کہ چوہا میرے پیسے لے گیا، پھر کیا کرتا تھا؟ کہا کہ پیسے وہ چاندی کے روپے تھے، وہ بل سے نکالتا تھا، نکالنے کے بعد پھر ان کو اچھال کے کھیلتا تھا، ایسے اچھال اچھال کے کھیلتا تھا، جیسے بلی کے ہاتھ میں جب چوہا آ جائے تو جو سیانی پرانی بلی ہوتی ہے وہ اس کو ایسے نہیں کھاتی، اس کو بہت زیادہ اس سے لطف اندوز ہوتی، کیسے اچھالتا تھا۔ تو کہا مجھے پتا چل گیا۔ ایک دفعہ دیکھا میں نے چوہا نکلا ہے کہیں خوراک کے لیے، اس کے سارے پیسے میں نے اٹھا لیے، چاندی کے روپے تھے جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے، کہا میں نے اٹھا لیا۔ چوہا آیا نا تو کہا بل میں گیا، تو پھر ادھر ادھر بھاگا، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، پھر بل میں جائے، پھر وہ روپے تلاش کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر آیا ایسے ایسے چکر کاٹے، وہیں مر گیا، دل کا دورہ پڑا مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہماری زندگی میں سونے کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ سونے کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں۔ میں ایک دفعہ حویلی میں نہر کا پانی آ رہا تھا تو اس میں پاؤں لٹکا کے بیٹھا تھا، ایک دم خیال آیا کہ پاؤں لٹکاتے کو بیٹھا ہے، میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ کر میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا کہار بہتے پانی میں تو اس کی تاثیر واقعی زیادہ ہوتی ہے۔ اچانک خیال آیا کہ بعض اوقات بہتے پانی کے اندر کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں۔ ایک حویلی کے ساتھ آگے ایک صحرا کا حصہ پڑا ہے، سرکاری زمین ہے، کچھ بہت آگے کر کے غریب آدمی آیا، میری دعوت قبول کرے، میں آپ کے لیے نا میں نے ایک مرغ پالا ہوا ہے، میں مرغ جو ہے پکاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں۔ ایک دفعہ اچانک اس کے ہاں گئے، اس نے چارپائیاں باہر بچھائیں، گرمی تھی، صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو کھانا تھا وہ لے آیا۔ تو میرے جی میں آئی بات، میں نے کہا صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ریت ٹھنڈی تھی، گرمی تھی، تو میں نے پاؤں نیچے رکھے۔ کوئی قدرت کی طاقت نے جس نے کہا کہ کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، میں نے پاؤں اوپر کر لیے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایک بڑا سارا کالا بچھو میرے پاؤں کے ساتھ ایسے گزر کے جا رہا تھا، وہ میرے پاؤں کے تعاقب میں آیا تھا، کیونکہ وہ سونگ لیتا ہے ہمیشہ کہ یہاں انسانی جسم ہے۔ کس نے بچایا؟ سوچیں، وہ چیزیں جو ہمارے گمان میں خیال میں نہیں ہیں، کتنی اموات ایسی ہیں جو مختلف انسان کے علاوہ جن کے علاوہ مختلف انداز میں انسان، یا کتنے انسان ایسے ہیں جو ان کے ڈسنے ان کے کاٹنے سے ساری عمر بیمار، روگی اور دکھی رہتے ہیں۔ کنفز عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی سہ کے ہیں، سہ کانٹوں والی۔ ہمارے دادا پردادا کے باغات ہیں چونسے کے، تو بڑے باغ میں ایک کتی ہوتی تھی اور بڑی نڈر ہوتی تھی، اور سہ جو ہے ہمیشہ رات کو نکلتی ہے، اور اس کا ساتھ کوئی مقابلے میں آئے تو پھر اس کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ کانٹے ایسے پھینکتی ہے اور وہ تیر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، تو اس کے آر پار کانٹے تھے۔ پھر ایک دفعہ وہ سہ کالے سانپ سے لڑ پڑی، وہ
کانٹے تو آر پار تھے، وہ نکال دیے، کالے سانپ سے بھیڑ گئی، سانپ اسے کاٹ گیا اور مر گئی۔ ایک صحابی تھے، کہنے لگے آج رات ایسی رات ہے کہ سخت بارش بھی ہے، سردی بھی ہے، مسجد نبوی میں کچھ کم لوگ آئیں گے، میرے آقا ہوں گے، میں چلا جاؤں، حضور کا دیدار ہو جائے گا، نمازیوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ گیا تو میرے آقا خوش ہوئے، مسرت کا اظہار فرمایا، تو حضور نے ایک لاٹھی دی اسے، اور لاٹھی فرمان لگے یہ لاٹھی لے لے، کیچڑ، سردی، روشنی بن جائے گی، اور دیکھ تیرے گھر میں شیطان گھس آیا ہے، اس لاٹھی سے اس کو نکالنا، اور وہ تیرے جانے سے پہلے آئے۔ علامہ تمیری نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، بہت بڑی مستند کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ تو کہنے لگے میں گیا تو گھر والے سو رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سہ میرے گھر میں ہے، جس کو عربی میں کنفس کہتے ہیں، تو کہا میں نے اس کو لاٹھی مار کے باہر نکالا۔ ابو دجانہ جن کا خط ہے جو گھر میں ابکری نے دیا ہے کہ آپ ہر گھر میں لٹکائیں اور اپنے ساتھ رکھیں، اور ہم نے بارہا اس کو مفت تقسیم کیا ہے، فرماتے ہیں حضور ایسے ایسے رات کو میرے ساتھ حالات ہوئے، پورا واقعہ سنایا، کچھ چمکدار چیز تھی، اس کے اندر سے شعلے چنگاریاں، اس کا قد بڑھا اور وہ جسم تھا، اور میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے کنفس کا، یعنی کانٹے ہی کانٹے تیز تھے۔ مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ حضور نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علی قلم دوات لاؤ، تو حضور نے حضرت علی سے قلم دوات منگوائی، تو قلم دوات منگوائی اور لکھوایا، وہ خط ہے جو حجر ابو دجانہ کہتے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے، اس میں حامیم لا ینصرون بھی اسی میں ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اسی میں ہے، اور اس کے آخر میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور حضور نے دیا، اور میں اس کو اپنے سرہانے رکھ لیں، انہوں نے سرہانے رکھ لیا، ساری رات چیخو پکار تھی، واویلے تھے، فریادیں تھیں ساری رات۔ تو حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کرتے تو ان کی نسلیں قیامت تک اس کو اگر نہ ہٹاتے تو ان کی نسلیں قیامت تک جلتی تڑپتی رہتی۔ ہمیں کچھ تحفظ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا نادیدہ دنیا بڑی طاقتور ہے، یہ جراثیم نادیدہ دنیا تو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، سائنس کی آنکھ کو نظر آتی ہے، جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ، خوردبین کہتے ہیں، کہ ایک ایسی مشین ہے جس کو دیکھنے سے جراثیم کی دنیا نظر آتی ہے، وائرس، بیکٹیریا، کرونا کے جراثیم ہے، ڈینگی کے جراثیم ہے، فلاں چیز کے جراثیم ہے، ملیریا کے جراثیم ہے، فلاں ہے۔ یہ جراثیم کیا ہے؟ یہ ایک دنیا ہے، کائنات ہے، عام نظر تو دیکھ نہیں سکتی، عام نظر اس کا ادراک کر نہیں سکتی، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو، پر ہے، ضروری نہیں کہ یہ زہریلی چیزیں، یہ دشمن چیزیں ہمیں ہماری آنکھ دیکھ لے، ضروری نہیں ہے، پر ہیں، یہ کائنات میں ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے کبیکچ، وہ حشرات جتنے بھی ہیں ان سب کا سردار ہے۔ جیسے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائل، اس کے ذمہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں سکون اور چین اور ٹھنڈک ڈالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے میکائیل، اللہ نے پانی کا سارا نظام اس کے ذمہ دے دیا۔ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے اسرافیل، اللہ نے قیامت تک اس کے منہ میں ایک سور ہے، ایک لکڑی ہے، ایک نظام ہے، اس کے منہ میں ہے، جب امر ہوگا وہ اسے پھونکے گا، اس سے آواز نکلے گی، بڑی دل فریب ہوگی، بڑی خوشنما ہوگی،
आंखों को भाएगी, कानों को भाएगी। सब बंदे छोड़ के आवाज की तरफ मुतवज्जे होंगे, ये आवाज कहां से आ रही? फिर आवाज तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी, फिर खौफनाक होती जाएगी, फिर इतनी खौफनाक होगी लोगों के दिल फट जाएंगे, उनके मुंह और नाक से खून बहेगा और वो मर जाएंगे। पर आवाज और तेज होगी, तो होती जाएगी, होते होते जमीन उधड़ जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा और ये पहाड़ उड़ने लगेंगे, और फिर आवाज और तेज होगी, फिर समंदरों में आग लग जाएगी। बल बहरिल मस्जूर कुरान कहते हैं, वो आवाज और तेज होगी, अलकारिया तुम अलकारिया अमा अदराका मल कारिया, आवाज और तेज होगी, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, तेज होती जाएगी। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लम्मा। हमें जिंदगी में कहीं तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ज़ाहिरी तहफ़्फ़ुज़ हमारा क्या है? बहुत, मैं कराची में मैंने एक मकान देखा, बड़ी पुरानी बात है, उन्होंने कहा जी फलां मशहूर आदमी का मकान है, शेख आबिद का मकान है, उन्होंने कहा ये बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ है, इतनी दीवारें, इतना कुछ है, अगर ये कर लें तो गुनाह तो नहीं है, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म है। लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ कौन से आएगा कि मेरे घर के अंदर, मेरे बिस्तर के अंदर, मेरी चटाई के अंदर, मेरी कंबल के अंदर, मेरे जूते के अंदर, मेरे घर के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसका मेरे पास कोई इलाज, कोई तदारुक नहीं है, उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा? उसकी हिफाजत का निजाम कहां से लाऊंगा मैं? वो कहां से लाऊंगा? उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? याद रखिएगा, नादीदा कुव्वतों का निजाम सिर्फ नादीदा कुव्वत ही कर सकती है। वो कुव्वत, वो दुश्मन जिनको आंखें नहीं देख सकती, उसका तहफ़्फ़ुज़, वो ताकत जिसको आंखें नहीं देख सकती, और वो ताकत है अल्लाह। बस, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा कोई मंजिल नहीं है, उसके अलावा कोई तरतीब नहीं। अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए आका ने फरमाया, अपने हाथों को रात को सालन खाने पीने से धो के सोया करो कि चूहा इसको या काटने वाली चीज इस खुशबू पे आएगी, काटेगी। और हुजूर ने फरमाया चिराग बुझाया करो, ये चूहे का मिजाज है, चिराग की बत्ती छत पे ले जाता है, तो पहले तो छत तिनकों की होती थी, आग लगा देता है, बत्ती को पकड़ता है, खींचता है, खींच के ऊपर चढ़ जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया चिराग बुझा के सोया करो। इसका मतलब यह है कि एक है दुआ, एक है असबाब। मेरे हुजूर फरमाते ये दुआ पढ़ के सोया करो, आपने वो भी फरमाया, साथ ये फरमाया हाथ धो के सोया करो, साथ ये फरमाया चिराग बुझा के सोया करो, साथ ये फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करके सोया करो। असबाब को अख्तियार करना और 100% अख्तियार करना असबाब का, ये भी ऐन दीन है, ऐन शरीयत है, ऐन रूहानियत है, ऐन तरीकत है, ऐन हकीकत है। असबाब का अख्तियार करना और 100% करना। मेरे अल्फाज को वजन से लीजिएगा। आप मुखलिसीन बैठे हैं, असबाब का अख्तियार करना और 100% करना, 100% करना। उसने कहा छोड़ो अल्लाह मालिक है, नहीं अल्लाह मालिक है, पर अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो पूरा कर फिर मालिक है, जो निजाम मेरे रब ने दिया वो पूरा कर फिर मालिक है। कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह दुआ पढ़ी थी और वो जहर की शीशी पी गए थे, तो वो कोई चीज खाने लगा, उसने कहा ठहर जा, पहले खालिद जैसा ईमान ले आ। वो ईमान ले आ जिस सतह का वो ईमान था, जितना ऊंचे मकाम के वो फाइज थे। मैं उनके मजार पे गया, तो इसलिए मेरी दरखास्त है आपकी खिदमत में, इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरतुल माऊन है, और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउ वल यतीम, सूरतुल माऊन है। 10 सूरतें 10 राज, आज हमारी तीसरी सूरत है सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन को अल्लाह पाक ने तस्बीह खाने को यह तौफीक दी है कि सूरतुल माऊन को और दुआओं को, तस्बीहात को जिस अंदाज से खोला है,
लोग कहते हैं गुज़िश्ता सदियों में ये एक अनोखा अंदाज है जो इनफिरादी तो होता रहा, पर इज्तिमाई इतना बड़ा नज्म और इज्तिमाई इतना बड़ा निजाम नहीं हुआ। ये अल्लाह ने तौफीक तस्बीह खाने को दी है, ये उस करीम का इंतखाब है। सूरतुल माऊन, और माऊन कहते हैं असल में कोई बंदा कोई चीज मांग के ले जाए तो उसको देना। स्टूल है, सीढ़ी है, आग है, झाड़ू है। पहले मुहावरा बना हुआ था, कोई बंदा किसी के घर मेहमान जाए और जल्दी हो तो कहने लगे आग लेने आया था, और मुझे याद है आग लेना। हमारे यहाँ एक खातून होती थी, तंदूर पे रोटियां लगाती थी, अम्मा पेड़े बना के देती थी, क्योंकि वो रोटी अगर पेड़े बना के दें तो फिर पेड़ा छोटा होता था और आटा उसमें से कम भी हो जाता था एहतियातन। तो पेड़े बना के उससे जो है लोग उसके तंदूर से आग लेने आते थे। मुझे अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की याद है, उनके घर से आग लेने आते थे। और मुझे एक वाकया भी याद है, इसलिए कहता हूं कि जरूरतमंदों को तलाश किया करें। एक वाकया भी याद है, वो मैं रोटी लगवाने गया तो एक खातून आई, बच्चे की एक बहुत महंगी कमीज थी, शर्ट थी, उस पे आग लेने आई, बच्चे की कमीज पे आग लेने आई। तो उसने कहा उसको कि मासी ये तो कमीज है। कह रहा हाँ दे दे, बस मुझे लोग बहुत देते, मैं क्या करूं। घरों में करती थी काम, लोगों के बर्तन, झाड़ फूंक वगैरह। लोग उसके छोटे बच्चों के लिए उसको अपने कपड़े, अच्छे से अच्छे कपड़े देते थे। कपड़े इतने ज्यादा थे कि उसने कपड़े जलाना शुरू कर दिए। घर का चूल्हा उन कपड़ों से जलाती थी, घर का चूल्हा। इसलिए दरखास्त करता हूं अक्सर कि अपने रिस्क को, अपनी चीजों को तलाश किया करें। ऐसे लोग जो सवाल नहीं कर सकते, ऐसे जो जिनको हर बंदा देता है, आपने भी दे दिया तो अपने रिस्क का नुकसान किया। और ये नुकसान है जो मैंने आंखों से देखा। आग लेने आई थी, उस दिन मैं गया तो मैंने दूध इकट्ठा पिया था। मेरी हम उम्र थी, वैसे कजन भी थे, तो फौत हो गई। तो उनकी बेटी की शादी, मैं सफर में था मुल्कों के, तो मैं उनके यहां गया। तो मैंने जाने थोड़ी देर बैठा तो उठने लगा, तो कहने लगे मामू आप आग लेने आए थे? बस आए और चले गए, ये क्या? बैठे। हमारी जिंदगी के सफर में याद रखिएगा, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जहां असबाब का अख्तियार करना है कि खिड़की बंद रख, दरवाजा बंद रख, कोई सुराख है वो बंद रख, असबाब के बाद भी हमें वो आंख भी चाहिए जो उस आंख को देख रही जिसको हम नहीं देख रहे। वो अल्लाह की ताकत भी चाहिए, और अल्लाह का अमर भी चाहिए, और अल्लाह की रहमत और अता भी चाहिए, जिससे हम हिफाजत के निजाम में आ सके, तहफ़्फ़ुज़ के निजाम में आ सके। अब सुने, मैंने अब तक सूरतुल माऊन को जहां जहां आजमाया, इसके तजर्बात मैंने देखे, सुने, बताए। मैं फिर कह रहा हूं, देखे, सुने, बताए, इसके तजर्बात, इसके कमालात, इसके फायदे, इसकी तासीर, जो अच्छा रिकॉर्डिंग में भी इसकी तासीर, लेकिन जो खुद पढ़ने में है उसकी ताकत और है। वो ये है कि जितने भी हशरात हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, खटमल हैं, पिस्सू हैं, जुएं हैं, छिपकलियां हैं, कॉकरोच हैं, ये जितने भी हैं तहफ़्फ़ुज़ात इन चीजों में, ये सारे के सारे मैंने देखा कि इससे चीजें दफा होती हैं, दूर होती हैं। चूहे हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। मैं सहरा में बैठा था, मार्च का महीना था, मैं बहुत देर बैठा रहा। मेरे नीचे एक खेस था, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था, मैं वहीं बैठ गया, झोंपड़े में बैठा था। उसके बाद जो उठा, उन्होंने खेस उठाया तो एक बहुत बड़ा कन खजूरा था, और जिसके बारे में उन्होंने कहा जी ये काटे तो बंदा उसे मर जाता है। कौन सी ताकत थी जिसे उसने कहा तो पड़ा रहे, बैठा हुआ है? वो कौन सी ताकत थी? मेरी करामत नहीं थी, वो अल्लाह के नाम की ताकत थी।
الامر للہ الفوق للہ. ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا. کتنے ایسے بچے ہیں جن پہ جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں. اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے. آج ہمارا رائی کا عمل ہے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں. ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا. دوسرا سورۃ الماؤن کا گھریلو جھگڑوں نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا. یہی چیزیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال. ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے. پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سودھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا. نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی. پھر اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی. اب ہمارے مطابق تو یہ سے ہے کانٹے دار. اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں، شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال. اور گیا تو ایک کونے میں تھی وہ، انہوں نے لاٹیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا. سورۃ الماؤن 7 بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، 7 بار پڑھ لیں چاہے صبح شام. اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے. ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو. ایک تو 27 کا جو تعویذ ہوتا ہے ایک گم ہو جاتا ہے. یہ حتیٰ کہ میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ گلے میں چمڑا ہے اور اس کے اندر تعویذ نہیں ہے، یا خود چمڑے سمیت رکھا، دیکھا کہاں گم ہو گیا. ایک تو یہ واقعات میں سال سے سن رہا ہوں. اور دوسرا کیا بات کر رہا تھا، بولے کس چیز کا مشاہدہ؟ ہاں، گھریلو جھگڑے. اور کیا بتا رہا تھا؟ ہاں جی، ایک چیز میں اپنے مشاہدے میں بتا رہا تھا، غور سے سنیں. ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم اور اذان ہو، یا سورۃ الماؤن ہو، پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بدلنا، مرمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کوئی چیز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ لگاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، مرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جلنے پہ مجبور کرتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے. سورۃ الماؤن کا ایک اور تجربہ دیکھا. اولاد دیکھیں کہ اگر اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں، اس کی چال میں، اور اس کے دن رات میں دیکھیں کہ وہ بہک رہی ہیں اگر زندگیاں اس کی، تو وہاں سورۃ الماؤن ساتھ دیتی ہے، بہت ساتھ دیتی. میں ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا، سخت سردی تھی. اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا. گاؤں جانے سے پہلے ایک درویش سے ملاقات میں نے کرنی تھی. یہ 2002 کی بات ہے غالباً، تو 2002 کی بات ہے، رمضان تھا اور سخت سردی تھی، رمضان تھا. تو ایک گاؤں میں جانے سے پہلے میں ایک دکان پہ گیا اور بہت سارا سامان میں نے لیا، گاڑی میں رکھا. جہاں جا رہا تھا سفید پوش آدمی تھے.
सामान लिया बहुत सारा, वहां चला गया। वहां एक साहब मिले मुझे, उन्होंने बताया ना कि ये इनका पेशा, अपना पेशा कह रहा हूं, शोभा, ये वजीफा तावीज। तो वो पठान आया मेरे पास, तो मुझसे कहने लगा, यार आप पीर साहबा हमारा एक काम कर देगा, हमारा एक काम कर देगा। मैंने करेगा, जरूर करेगा। यार हमारा जो बीबी है ना वो हमसे बहुत लड़ता है। मैंने कहा यार तुम गुस्सा करता होगा ना। ओ यार वो तो हमारा पठान है ना, वो करेगा, तो बीबी क्यों लड़े, वो तो हम पठान है। ये हमारा बाबा बैठा है, वो कहता है सारे दुरानी तो नहीं, ये बाबा कहता है कि 40 साल बाबा क्या सोवाई, 40 साल के बाद कहते हैं नीम पागल, और 60 साल पूरा पागल, और 700 कितनी उम्र है, 75 साल। कह रहे मैं पठान 15 साल ऊपर हो गया हूं। सारे नहीं, ये अपनी बात कह रहे हैं, कह रहे मैं हूं दुरानी पठान। 40 साल के बाद नीम पागल, 60 साल के बाद पागल, और 15 साल ऊपर हो गए। सारे तो नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। इन दुरानी पठानों का बड़े सगीर पे एक एहसान भी है। अहमद शाह अब्दाली जो थे ये दुरानी पठान थे। अब्दाली इसलिए कहते हैं कि एक अब्दाल ने, एक वक्त के वली और अब्दाल ने इनकी पेशीनगोई की थी, बिशारत दी थी। एक लंबा वाकया है, वो भी दुरानी थे। अच्छा वो कहेगा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप लड़ाई गुस्सा, यार हम गुस्सा करेगा, हम पठान है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदा फिर रद्द अमल भी होगा। कह रहे नहीं, वो हमारा लड़ाई करेगा, हमारा बीबी हमारे साथ लड़ाई करता है, तो हमारा वजीफा बताएगा, हम पढ़ेगा। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा आप ऐसा करें, आप सूरतुल माउन आती है? कह रहे नहीं आती। याद करेगा, पक्का याद करेगा। मैंने कहा उसको सारा दिन पढ़ो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कह रहे ठीक है। मैंने उनसे कहा जो साथ बैठे थे, मैंने को आप याद करा दीजिएगा। उन्होंने उसको याद करा दिया, बात हुई, हो गई। मैं अगले सफर में चला गया। सफर में गया तो कुछ ही अरसे के बाद वो साहब आए जिन्होंने याद कराया था। पठान तो मुझे ना मिला, वो मुसलसल मिलते रहे जिनके यहां मैं मेहमान बन के गया था। सफेद पोश लोग, नेक। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पठान का क्या माना? कह रहे पठान बड़ा खुश है। कह रहे मेरा गुस्सा भी खत्म हो गया, बीबी का भी खत्म हो गया। कहने लगे एक दफा खुश हो, कहने लगा यार हम बहन भाई बन गए। ओ खुदा का वो खुदा, ओ खाना खराबा। और मैं ऐसा हैरान हुआ। अच्छा मैं हैरान, मेरी जिंदगी के तजर्बात में पठान की बात आई। आप यकीन जानिए इनके अंदर सहाबा की सिफात है, मेहमान नवाजी में, शजात में। साहब मैंने बहुत चीजें गिनी हैं, पठानों के साथ मेरी जिंदगी का एक वक्त गुजरा है, इनके अंदर सहाबा की सिफात है। एक सहाबी थे, सफेद आटे की रोटी खाई और अपने आप को कहने लगे मैं मोटा हो गया हूं। उनके यहां तो जौ की रोटी होती थी, मोटे आटे की। ये सफेद आटा जो दिन रात हमारे पास होता है, उनके यहां कहां होता था। और उस जौ की रोटी ने उन्हें जिंदगी में फातेह बनाया था, और जिंदगी में वो हमारे रहबर थे, असहाबी का नजूम। मेरे आका ने फरमाया ये आले रसूल, असहाबे रसूल ऐसे हैं जैसे तारे हों और सहराओं में सितारों से ही जिंदगी के सफर तय होते। सादा बातें। मेरे पास एक पठान आया और पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, उसमें घड़ी का वो एक पट्टा होता है, कपड़े वाला होता था पहले, पुराना सा मेला बिल्कुल, वो घड़ी पुरानी सी पहनी हुई। मुझे कहेगा, मुझे कहते हैं हकीम साहब दवाई देगा, अच्छी देगा, पैसे हम देगा तुम्हें। मैं कहा क्या करते हैं आप? यार छोटा मोटा काम करता है, हम जर्मनी चला जाता है, जर्मनी जाके सारी मिल ले लेता है, पुरानी मिल, उसके लोहे का स्क्रैप पैदा करता है, उसको बेच के आ जाता है, यार 4 पैसे बच जाते हैं। अच्छा छोड़ो इसको, दवाई अच्छी देगा, तुम इसको छोड़ो, दवाई अच्छे देगा। इनमें सहाबा की सिफात है, बहुत बड़ी सिफात है। अरब में आज भी अल्लाह पाक ने उनको बहुत सिफात से नवाजा। कहां चला गया? सूरतुल माऊन, घरेलू झगड़ों के लिए बात चली थी, यहां से निकल गया मैं कहां, घरेलू झगड़ों के लिए। उस पठान के घरेलू झगड़े खत्म हो गए।
یہ وہ نہیں. دیکھیں نفرتیں زندگی میں پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں. میں دو لفظ کہہ رہا ہوں، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا. پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جوان آئے، کہنے لگے کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے. تو عبداللہ بن مبارک غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ان کی لڑائی ہونے کی وجہ تم جوان ہو. تو کہنے لگے ہم کیسے؟ ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، والدین کو سمجھا نہیں سکتے، احترام کرتے ہیں. فرمایا تم ظالم ہو، وہ مظلوم ہے تمہارے والدین. پھر حیران ہوئے کہ ہم کیسے ظالم ہیں؟ فرمایا تم نے کیا ان کے دلوں کے تحفظ کے لیے اعمال کیے؟ دلوں کے تحفظ کے لیے، دلوں کو امن میں رکھنے کے لیے عمل کیے؟ میں نہیں کیے. کہا تمہاری بے توجہی سے ان کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا. جس کو ایک بہت بڑے آدمی نے ایک لفظ کہا تھا، مجھے اچھا لگا. فرمایا دوستوں کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے. بڑا لفظ عجیب لگا مجھے. پھر سنیں، دوستوں کی غفلت، اولاد کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے. کیا تم نے ان کے دلوں کو تحفظ دیا، امن دیا؟ کیا تم نے ان کے آپس کے دلوں کو پہرے دیے اعمال کے ذریعے؟ کیوں نہیں دیے؟ تم ظالم ہو. عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تم ظالم ہو. اولاد کو کہا تم ظالم ہو. سورۃ الماعون ہمارے لیے تحفظ ہے. جہاں اور اعمال ہیں، جہاں اور ذکر ہے، جہاں اور تسبیحات ہیں، سورۃ الماعون ہماری زندگی میں ایک تحفظ ہے. نسلوں کا تحفظ ہے، نفرتوں کے لیے تحفظ ہے، دلوں کے آپس میں ملانے کے لیے، دلوں کے جوڑ کے لیے. کیوں؟ اصل میں سورۃ الماعون میں ساری کے ساری اللہ کی طرف سے جو ہے ڈانٹ ہے. ڈانٹ. ارایت الذی یکذب بالدین. ہمارا نام لیتے ہیں اور ہماری حدود سے نکلتے ہیں. فویل الذی فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں. فذالک الذی یدعو الیتیم. اب میں ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں پوچھتے. فویل للمصلین، بربادی ہے. ویل جہنم کی وہ وادی ہے جو سب سے خطرناک ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. سورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ نمازیں لمبی رکعت کر کے کھڑا ہوا ہے. لمبی رکعت کر رہا تھا تو بندہ تعریف کر رہا تھا، دیکھو نماز کیسے پڑھ. نماز میں کہتے ہیں اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کہ وہ کوئی چیز اگر ان سے مانگی جائے وہ ان کے پاس ہے، معاون کہتے ہیں ایسی ضرورت کی، وہ نہیں دیتے. اس ساری صورت میں اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، سختی ہے. اور حیران ہوں گے اس ڈانٹ کو نہ سانپ برداشت کر سکتا ہے، نہ شیر برداشت کر سکتا ہے، نہ حشرات الارض برداشت کر نہیں سکتے. اللہ کی اس اللہ پاک جل شانہ کے اس وارننگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ علاقے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نظام چھوڑ جاتے ہیں. ایک انسان ہے جس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ایک انسان ہے جس پہ اثر نہیں ہوتا. اس کی بہت تاثیر دیکھی ہے زندگی میں. کون بتائے گا آپ کے مشاہدات میں کہ سورۃ الماعون کا کوئی کسی کو فائدہ پہنچا؟ مختصر صرف بیٹھے بیٹھے کسی کو سورۃ الماعون کا فائدہ ہو. جی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں.